اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا سلطان الانبیاء ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المتين قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة۔ صاحب العصر والزمان کی بارگاہ اقدس میں غم کن ایام کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہماری آنکھ سے نکلے ہوئے غم حسین کے یہ آنسو صدیوں سے روتے ہوئے امام کے دل کے لیے ایک ٹھنڈے مرہم کا کام دیں انشاءاللہ، اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے آنسو ہمارے کردار کے نکھار کا نتیجہ ہوں۔ پروردگار عالم کے اس فرمان کی روشنی میں جس میں بیان فرمایا کہ دو لشکر جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کے درپے ہیں، ان دونوں میں تمہارے لیے آیت ہے۔ ایک خدا کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے تو دوسرا شیطان کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، ایک جنت کی طرف تو دوسرا جہنم کی طرف۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں پچھلی گفتگو میں آیت کے معنی پر بات کی گئی کہ بنیادی طور پر آیت کے 5 معانی ہیں۔ آیت علامت اور نشانی کو کہا جاتا ہے، آیت عبرت کو کہا جاتا ہے، آیت معجزے کو کہا جاتا ہے، آیت کوئی ایک شخص ہو سکتا ہے، اور آیت کوئی ایک جماعت، کوئی ایک لشکر، کوئی ایک گروہ ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں اگر دیکھیں تو آخری معنی پر بات کی جا رہی ہے کہ دو لشکر ہیں، ان دونوں لشکروں میں سے ایک ایسا ہے جو آیت پروردگار ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کا قرآن پر ایمان ہے، جس کا خدا پر ایمان ہے، جس کی زندگی میں رضا پروردگار کی طلب موجود ہے، جو خدا کی رضا چاہتا ہے، جو خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو جنت پر یقین رکھتا ہے، جو بارگاہ اہل بیت میں جنت میں مقام چاہتا ہے، تو بڑی واضح سی بات ہے کہ یہ کوشش کرے گا کہ اس آیت کو پہچانے اور اس آیت کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اب یہاں پر جب ہم تھوڑا سا بھی کربلا کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، کربلا کے حوالے سے جتنا تاریخ کے دامن میں اپنے اس کربلا کے حوالے سے بیانات پیش کیے ہیں، جتنے واقعات کو بیان کیا ہے، مقاتل کے دامن میں جو کچھ موجود ہے، اس پر تھوڑا سا بھی ایک سرسری سا مطالعہ بھی کرتے ہیں تو اس آیت کی پہچان چندان مشکل نظر نہیں آتی ہے ہمیں۔ کیوں؟ ایک طرف وہ لشکر ہے جو پیروی کر رہا ہے اس انسان کی جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم، یہ جو انہوں نے کہا، جو ظاہر سی بات ہے کہ پورے بنی ہاشم کی بات نہیں ہے، حبیب کبریا کی بات ہے، لفظ بنی ہاشم کا ہے،
بہرحال یہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوتا ہے، یہ جو انہوں نے کہا کہ قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کتاب خدا ہے، یہ جو انہوں نے کہا کہ قرآن اس دین کو پیش کر رہا ہے جو تمام ادیان کو نسخ کر دے گا، یہ ساری کی ساری باتیں کہ میں نبی ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں، میں خاتم المرسلین ہوں، میں سلطان الانبیاء ہوں، یہ ساری باتیں کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں بنی ہاشم کا حکومت ہتھیانے کے لیے ایک ڈھونگ تھا۔ یعنی ایک طرف یہ لشکر ہے جو پیروی کر رہا ہے اس انسان کی جو پورے نظام اسلام کی جڑ پر وار کیے دے رہا ہے، اور اعلانیہ مسند رسول پر بیٹھ کر۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ خدا پر ایمان ہی کو جھٹلا رہا ہے، جو قرآن پر ایمان ہی کو جھٹلا رہا ہے، جو کہتا ہے یہ ساری کی ساری باتیں حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہتھ کنڈا، ایک ڈھونگ تھا، یہ انسان تو آیت خدا نہیں ہو سکتا۔ اس انسان کو خدا کی طرف جانے والا رستہ نہیں کہا جا سکتا، یہ وہ صراط مستقیم نہیں ہے جو خدا کی بارگاہ میں حاضر کر سکے کسی انسان کو، جو سرخرو کر سکے ذات پروردگار کے سامنے۔ اور دوسری طرف وہ لشکر ہے جو تعداد میں بھلے ہی تھوڑا ہے، جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اتنے افراد ہیں اس طرف، اس طرف اگر کم از کم ہزاروں کی تعداد ہے تو اس طرف صرف چند ایک افراد ہیں، لیکن جس کی اتباع وہ کر رہے ہیں، جس کی پیروی وہ کر رہے ہیں، اس کے اگر خطبات کو، اس کی احادیث کو، اس کے بیانات کو، اس کی فرمائشات کو اگر دیکھیں، پڑھیں، غور کریں، اس کی تمام تر گفتگو اور فرمائشات پر ایک چھاپ سی نظر آتی ہے، اور وہ یہ الہی ماذا وجد من فقدک، میرے اللہ اس دنیا میں، اس زندگی میں تیرا وجود سب کچھ ہے، جس نے تجھے کھو دیا، تجھے کھو دیا، دنیا کے حصول کے لیے تیری رضا کو چھوڑ دیا، یہ کیسا سودا کر لیا اس نے؟ اس سے بڑا نقصان کون اٹھائے گا؟ اس سے بڑا خسارہ کون اٹھائے گا؟ اس سے بڑا گھاٹا کون اٹھائے گا جس نے بے شک سبھی کچھ دنیا کا حاصل کر لیا، تجھے کھو دیا؟ کیا پایا اس نے؟ کیوں؟ اس کا سودا یہ ہے، اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اشتروا الکفر بالایمان، ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، اشتروا الدنیا بالآخرہ، آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا۔ اس نے کیا پایا کہ تجھے کھو دیا میرے اللہ؟ وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اور جس نے تجھے پا لیا میرے مولا، تجھے پا لیا، تیری رضا کو حاصل کر لیا، اس نے کیا کھویا؟ اس نے کیا نقصان کیا؟ کیوں؟ اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس زندگی میں تیرے سوا کیا ہے؟ میری ذات میں بس تو ہی تو، تیرا وجود میرا کمال ہے۔ جس کا عقیدہ یہ ہے، جس کا ایمان یہ ہے، جس کی تلقین یہ ہے، جس کی تعلیم یہ ہے، تو ایک طرف وہ لشکر ہے جو خدا کا منکر ہے، جو خدا کا انکار کر رہا ہے، دوسری طرف یہ لشکر ہے کہ جن کی زندگی کے ہر ذرے پر خدا کی چھاپ نظر آتی ہے، خدا کی رضا کی چھاپ نظر آتی ہے۔ ایک طرف وہ لشکر ہے جو موت سے ڈرتے ہیں، دوسری طرف وہ لشکر ہے جو موت کو شربت شہد سے زیادہ میٹھا جانتے ہیں۔ تو بڑی واضح سی بات ہے، بڑی ظاہر سی بات ہے کہ اس مقام پر اگر ان دو لشکروں میں سے آیت خدا کے طور پر پہچاننا ہو، ایسی نشانی کو تلاش کرنا ہو، ایسی آیت کو تلاش کرنا ہو، ایسے معجزات کو تلاش کرنا، کیوں؟ یہ کردار، ان کے کردار معجزے سے کم نہ تھے، ہر انسان کے بس کی بات نہ تھی اس کردار کو اپنا لینا۔ کیوں؟ اس کردار کو اپنانے کے لیے بڑے سارے امتحانات سے گزرنے کی ضرورت ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی کڑی آزمائشوں سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی آزمائشیں، ایسے امتحانات جن سے انبیاء تک لرزتے نظر آتے ہیں،
ایسی آزمائشیں دیتے نظر آتے ہیں. تو ایک طرف لشکر سید الشہداء حسین سرکار ہے، دوسری طرف لشکر یزید ہے. بڑا واضح نظر آتا ہے کہ آیت پروردگار کون ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہچان لیا کہ یہ آیت خدا ہے، ایک طرف آیت ہے، دوسری طرف منکران آیت ہیں. ایک طرف آیات پروردگار ہیں، دوسری طرف منکرین آیات پروردگار ہیں. اب قرآن جو بات کر رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. اب سوال اٹھتا ہے نا یہاں پر کہ جب پتہ چل گیا کہ یہ آیت خدا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا وظیفہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کافی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آیت کے طور پر مان لیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس آیت سے بڑا پیار ہے، اس آیت سے بڑی محبت ہے، یہ کافی نہیں. فرمایا کہ آیت پر ایمان لانا ہوگا. اس سے بڑا ظالم اور ستمگر کون ہے جس نے آیات کی طرف بلایا گیا، آیات کی طرف دعوت دی گئی، بار بار پکارا گیا، بار بار بلایا گیا کہ آیات پر ایمان لے کے آؤ. انہوں نے آیات کو جھٹلا دیا. اس سے بڑا ستمگر کون ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ کی بات نہیں ہے، یہ حدیث کی بات نہیں ہے، یہ خود کلام اللہ قرآن کی بات ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. اس نے رخ موڑ لیا. اب ظاہر سی بات ہے، اس پر بات کریں گے بعد میں کہ جس نے آیات کو جھٹلا دیا، جس نے آیات کا انکار کر دیا، اس کو کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑیں گے. یہ تو بات کا مرحلہ ہے. لیکن اب جب کہ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اس دعوے کے ساتھ کہ ہمیں آیات الہیہ پر ایمان لانا ہے، ہمارا ایمان ہے آیات الہیہ پر، اس ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اب جب کلام عصمت کو ٹٹولا، کلام عصمت کو کھنگالا، کلام عصمت کو پڑھا تو ایک بات بڑی صراحت کے نظر آئی، بڑی صراحت کے ساتھ نظر آئی. الایمان عقد بالقلب واقرار باللسان وعمل بالارکان. ایمان تین چیزوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے. ان تین میں سے ایک بھی کم ہو گئی تو ایمان کمزور ہو جائے گا، ایمان ناقص رہ جائے گا. پھر دعویٰ تو ہوگا ایمان کا لیکن ایمان نہ ہوگا. پہلی، ایمان عقد بالقلب. جب آزمایا جاتا ہے پھر دیندار گھٹنے لگتے ہیں. سید الشہداء مکہ سے لے کر کربلا تک آزماتے ہی تو چلے آ رہے ہیں اور دین کے دعوے دار گھٹتے چلے جا رہے ہیں. لہذا دین صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، دین اعتقاد قلبی کا نام ہے. کچھ لوگ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یہ قرآن نے بیان کیا. وَإِذْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. کچھ عرابی بار لفظی طور پر دیکھا جائے تو بادیہ نشین، لیکن اس سے مراد یہ ہے کچھ ناسمجھ لوگ رسول خدا کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں آمنا، ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لے کے، ہمارے دلوں میں ایمان موجود ہے. حکم و پروردگار کی طرف سے قل لم تؤمنوا ولما یأتکم، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل ہی نہیں ہوا، ابھی صرف زبانوں پر ایمان ہے. زبانی ایمان کافی نہیں ہے. ایک دوسری آیت پڑھے دیتے ہیں آپ کی خدمت میں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. پروردگار عالم قسم کھا کر ایک بات کر رہا ہے، قسم کے ساتھ. وَأَصْدَقُ الصَّادِقِينَ، بنا قسم کے بات کرتا تو بھی سچ ہی ہوتی، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن جب قسم کھا کے کہتا ہے، کسی بات کو بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب بات بہت بڑی ہے. اور جب قسموں میں بھی قسم سب سے بڑی کھائے گا، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تب تک کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک ہر اختلاف کے لیے فیصلہ تجھ سے نہ کرائے. جو فیصلہ تو کر دے، جو بات تو کر دے، جو حکم تو سنا دے،
لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ عزیزان محترم، عقد بالقلب، اعتقاد قلبی کا نام ایمان ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ کیا صرف اس سے کام چل جاتا ہے؟ اگر اس سے کام چل جاتا، آپ اور ہم سبھی کہتے کہ میرا دل ایمان کے نور سے منور اور معطر ہے، لیکن حدیث آگے بڑھی، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، زبان سے اعتراف، زبان سے انکار، زبان سے اقرار جو ہم سبھی کرتے ہیں، لیکن جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے عقد بالقلب کی بات کی، پہلے اعتقاد قلبی کی بات کی، اس کے بعد اقرار باللسان کی بات کی۔ یعنی زبان سے ایمان دل کی طرف نہیں جائے گا، دل سے ایمان کو زبان کی طرف آنا ہے۔ اقرار باللسان، اور آخری جملہ حدیث مبارکہ کا، جہاں پر آ کر ہم سب کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، جہاں پر آ کر اکثریت بھٹکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عمل بالارکان، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کرنا۔ لہذا دوسری احادیث کہتی ہیں کہ جیسے ہی کوئی بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو، یہ دائرہ اسلام میں تو رہتا ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دائرہ اسلام میں رہے گا لیکن دائرہ ایمان میں اب نہیں رہے گا، اور ضرورت کس کی ہے؟ آیات پر ایمان کی، نہ اسلام کی۔ جو سید الشہداء کے ساتھ چلے ہیں ان میں سے سارے ایمان کے مرتبے پہ فائز ہیں۔ جو پیچھے سے چل کے آئے ہیں منزل بے منزل ساتھ ساتھ، وہ بھی ایمان سے معمور دلوں کے حامل ہیں۔ جو بعد میں ملحق ہوئے ہیں سید الشہداء کے ساتھ، اس قافلے سید الشہداء کے ساتھ، ان کے دل بھی ایمان سے معمور ہوئے ہیں تو اس قافلے کے ساتھ چل پائیں۔ اس ایمان کی دولت کے بنا اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ ایک کے بعد ایک جا بھی رہے ہیں، جن کے ایمان میں ذرا سی کمزوری ہے، ذرا سا سقم ہے، کہیں کوئی کمی موجود ہے، یہ جا رہے ہیں۔ لیکن کچھ گوہر ایسے بھی ہیں، کچھ جواہر ایسے بھی ہیں جو منزل بے منزل قافلہ سالار شہیدان کے ساتھ تو نہ تھے، لیکن چونکہ دل معمور ہیں ایمان کی دولت سے، انہیں آنا ہے یہیں پر، ان کی منزل بھی یہی ہے۔ ان کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے تمہاری منزل یہ نہیں ہے جس پر تم کھڑے ہو، جس کی طرف تم بڑھ رہے ہو، تمہاری منزل کچھ اور ہے۔ اور خود سید الشہداء ان موتیوں کو چن رہے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ سید الشہداء کو پتہ ہے کہ ہمارے قافلے کے ارکان میں کون سا رکن کہاں پر موجود ہے، جسے بلانا ہے، جسے لے کے آنا ہے۔ منزل شراف سے جب قافلہ سید الشہداء آگے بڑھنے لگا ہے، زہرا کے لال نے اپنے انصار سے کہا کہ تمام مشکیں بھر لو۔ انہوں نے کہا مولا ہمارے قافلے کے لیے اتنا پانی تو ضرورت نہیں ہے، صحرا کا سفر ہے، جانور تھک جاتے ہیں، بے وجہ کا بوجھ۔ سید الشہداء نے کہا کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں جانتا ہوں، بھر لو پوری مشکیں، جتنی گنجائش ہے اتنا پانی ساتھ اٹھا لو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ اسرار اپنے وقت پہ ہی کھلنے تھے، ساری کی ساری مشکوں کو پانی سے پر کر لیا، چلے قدم بے قدم۔ کچھ سفر طے ہوتا ہے، اچانک ایک صحابی تکبیر کی آواز بلند کرتے ہیں۔ پوچھا تکبیر کیوں بلند کر رہے ہو؟ کہتا ہے مجھے کھجوروں کے کچھ درخت نظر آ رہے ہیں۔ باقی اصحاب نے کہا اس صحرا میں ہمیں جہاں تک پتہ ہے کہیں کوئی نخلستان نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے۔ تھوڑا اور فاصلہ طے ہوتا ہے، دوسرے صحابی کہتے ہیں یہ نخلستان نہیں ہے، کوئی لشکر ہے، کوئی فوج ہے جو ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔
صحرا میں چونکہ حد نگاہ بڑھ جاتی ہے، دور سے اس آتے ہوئے لشکر کو جیسے ہی محسوس کیا، زہرا کے لال نے اپنے ساتھیوں کو منزل ذی حسم کی طرف جانے کا حکم دے دیا۔ یہ مختصر قافلہ منزل ذی حسم پر پہنچتا ہے، ادھر سے ہر 1000 سواروں کے ساتھ منزل ذی حسم پہ آتا ہے۔ اب صحرائی سفر تھا، پانی اس قافلے کا ختم ہو چکا تھا جو ہر کے ساتھ تھا، پیار سے انسان اور جانور دونوں جاں بلب تھے۔ فرزند زہرا کہتے ہیں کہ جاؤ ہر اور اس کے لشکر کو پانی پلاؤ۔ جانوروں کو بھی 3 بار کم از کم، جب تک وہ پانی سے منہ نہ موڑیں تب تک ان کے سامنے سے پانی مت ہٹانا۔ یہاں پر اصحاب کو سمجھ آئی، فرزند زہرا تیری کریمی کے صدقے، کتنا خیال ہے آپ کو اس امت کا، وقت سے پہلے ہی ان کی تکلیفوں کے ازالے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ بہرحال ایک کے بعد ایک لشکر ہر کے ایک ایک شخص کو پانی پلایا گیا، ایک ایک جانور کو پانی پلایا گیا اپنے ہاتھوں سے۔ اس ہر کے لشکر میں ایک بوڑھا شخص تھا جس کا گھوڑا بھی تھوڑا کمزور تھا، یہ سب سے آخر میں پہنچا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ضعیف بھی ہے، صحرا کی گرمی بھی ہے اور سب سے آخر میں پہنچا ہے، بالکل پیاس سے جیسے اس کی زبان لٹک رہی ہے۔ فرزند زہرا اشارہ کرتے ہیں کہ جاؤ وہ مشک موجود ہے، پانی پی لو۔ اب ایک تو ضعیف، اوپر سے پیاس کا غلبہ، ہاتھ کانپ رہے ہیں، پانی پی نہیں پا رہا ہے۔ زہرا کے لال کسی اور کو بھی کہہ تو سکتے تھے، لیکن اب اپنی جگہ سے اٹھے، قدم بے قدم چلتے ہوئے اس کے پاس آئے اور مشک کو پکڑ کے کہتے ہیں لو پیو پانی۔ اس نے ایسے اپنے دونوں ہاتھوں کو مشک کے نیچے کیا اور پانی پینے لگا۔ صرف اسی کو نہیں پلایا، تاریخ یوں بتاتی ہے کہ فرزند زہرا نے اس کے گھوڑے تک کو اپنے ہاتھوں سے سیراب کیا۔ پتہ نہیں کیسے بھول گئی یہ امت، پتہ نہیں کیسے بھول گئے یہ لوگ سید الشہداء کی کریمی کو۔ وقت نماز ہوا، زہرا کے لال نے حجاج ابن مسروق جو لشکر حسین کے مؤذن، انہیں حکم دیا حجاج اذان پڑھو۔ منزل ذی حسم پر اس صحرا میں اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کا ایک ایک جملہ ان کو بلا رہا ہے، ان کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر ضمیر زندہ ہو جاتے، ضمیر زندہ ہوتے تو یہیں پر سمجھ جاتے کہ کس کے خلاف جنگ کو ہے۔ بہرحال کبھی انسان ایسی منزلوں پہ آ جاتا ہے جہاں سے واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اذان مکمل ہوئی، فرزند زہرا نے ہر سے کہا، ہر ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ سے اپنی جماعت کھڑی کرو گے؟ یہ امتحان تھے ہر کے، اور کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے مولا، آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں الگ جماعت کیسے کھڑی کر سکتا ہوں؟ پہلے امتحان میں پاس ہوا ہر۔ نماز مکمل ہوئی، سید الشہداء فرزند زہرا نے کوچ کا حکم دیا۔ یہاں پر دوسرا امتحان ہر کے انتظار میں تھا، اور تیزی کے ساتھ، بڑی گستاخی کے ساتھ پاک سید الشہداء کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ ڈالا نا، فرزند زہرا نے دیکھا ثقلت کا امک یا حر، اور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اتنا مشکل امتحان کسی سے نہ لیا حسین نے۔
اور کہتا ہے حسین آپ کے علاوہ عرب میں کسی نے بھی میری ماں کا نام ایسے لیا ہوتا نا، میں جواب میں اس کی ماں کا نام لیتا، لیکن آپ کی ماں کا نام کیسے لوں کہ وہ دختر رسول ہے۔ اب جب سید الشہداء نے دیکھا نا دوسرے امتحان میں پاس ہوا، کیوں؟ جو شخص جس کے دل میں زہرا کا احترام ہو، جو حرمت زہرا کی پاسداری کرنے والا ہو، وہ کبھی بھی حسین کے مقابل نہیں آ سکتا۔ اب فرزند زہرا کہتے ہیں حر چلو جہاں لے کے چلنا۔ منزل بے منزل آ گیا وہ مقام۔ حر کو یہ امید ہے کہ ٹھیک ہے مسلمان گناہگار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے مسلمان بھٹک سکتے ہیں، لیکن اتنے پست تو نہیں ہو سکتے کہ فرزند زہرا ہی کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں۔ مسلسل اس انتظار میں ہے کہ شاید ابھی کوئی حکم نامہ آ جائے، شاید ابھی کوئی تبدیلی آ جائے، شاید ابھی ان کے ضمیر میں کوئی بہرحال کروٹ لے کے ضمیر بیدار ہو جائے، شاید ابھی ان کو احساس ہو جائے کہ جو گناہ یہ کرنے جا رہے ہیں نا، اس کے بعد معافی اور توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک کے بعد ایک دن گزر رہے ہیں، 1 محرم، 2 محرم، 10 محرم آ جاتی ہے۔ اب حر کے وجود میں عجب اضطراب، عجب بے چینی۔ اب اس کے حر کے لشکر کا ایک شخص حر کو دیکھ کے کہتا ہے حر تیرے کانپتے لرزتے وجود کو دیکھ کر، تیرے چہرے کی زردی کو دیکھ کر میں حیران ہوں۔ اگر مجھ سے پوچھا جاتا نا کہ کوفے میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاع کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، لیکن آج کیا ہوا ہے، چند لوگ ہیں مقابلے میں اور تیرا وجود کانپ رہا ہے، تیرا چہرہ زرد ہوا جا رہا ہے۔ اور کہتا ہے تو نہ سمجھے گا میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان لٹکا ہوں۔ بہرحال اور وہاں سے اب تواریخ مختلف ہیں، اور اکیلا نکلا ہے یا اپنے غلام اور بیٹے کو لے کے نکلا ہے، مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کی روح سے اور وہاں سے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے اکیلا نکلا اور آ گیا وہاں پر جہاں پر اس کو توبہ کرنی تھی۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ نہیں، حر اکیلا نہیں نکلا ہے، کیوں؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بھی بچانا تھا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا تھا، اور اپنے جوان بیٹے کو، اس کے بیٹے کا نام بھی علی ہی تھا، اپنے بیٹے علی کو لے کر اور اپنے غلام کو لے کر حر چلا ہے۔ اب وہاں سے چلا، لشکر حسین کے نزدیک آئے تو حالت کیا ہے، تلوار ایسے ہاتھوں پہ رکھی ہے، سر جھکے ہوئے سر کے ساتھ ندا دے کے کہتا ہے مولا کیا اس بھٹکے ہوئے مسافر کی توبہ کی قبولیت کی ابھی کچھ گنجائش باقی ہے؟ زہرا کے لال نے عباس کو حکم دیا، عباس جاؤ حر کا استقبال کرو، اور کو لے کے آئے، بڑی آہوزاری کے ساتھ، بڑے گریہ کے ساتھ، بڑی شرمندگی کے ساتھ معافی مانگی۔ کہتا ہے مولا ایک گزارش ہے، ایک عرض ہے، اگر اجازت ہو تو سادانیوں سے معافی مانگ لوں۔ میں ہی تو تھا جس کی وجہ سے زہرا کی بیٹیاں آج 3 دن سے پیاسی بیٹھی، میں ہی تو تھا جس نے زہرا کی بیٹیوں کو کربلا کے اس بے آب و گیا میدان میں آ کر اس طریقے سے محصور کیا۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ گیا خیام کے باہر، بلند آواز سے معافی مانگ کے کہتا ہے بس 2 گزارشیں ہیں سادانیوں سے۔ پہلی یہ ہے کہ میں نے جو خطا کی، جو غلطی کی، جو گناہ کیا، اس کی معافی دے دیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ قیامت کے دن اپنی ماں زہرا کی بارگاہ میں میری شکایت مت کرنا۔ جیسے ہی اور کے یہ جملے بلند ہوئے، خیام سے تاریخ یوں کہتی ہے، خیام سے بلند آواز سے گریہ کرنے کی آوازیں آئیں اور مستورات رو رو کے بیان کر رہی تھی، واہ محمد واہ علی۔ اور واپس آئے بارگاہ حسینی میں، کہتے ہیں مولا وہ پہلا شخص جس نے آپ کو روکا میں تھا، میرا دل چاہتا ہے آپ کی ذات پر شہید ہونے والا پہلا انسان بھی میں ہی ہوں، اجازت چاہتا ہوں۔ فرزند زہرا نے کہا جا اور جیسے تیری مرضی۔
میں کہوں گا مولا یہ تو ابھی آیا ہے نا، پانی بھی پیا ہوا ہے، کھانا بھی کھایا ہوا ہے، آرام بھی کیا ہوا ہے، اتنے دن خوف اور ہراس کی حالت میں نہیں گزارے مولا اس نے، ابھی یہ تھوڑا صبر کر سکتا ہے، ابھی یہ تھوڑی دیر اور رک سکتا ہے، اسے روک لیتے تو بہتر نہ تھا؟ عجب نہیں جو جواب آئے، ہاں ہم اسے روک تو لیتے، ہم نے معاف تو کر دیا ہے، لیکن حر کی شرمندہ جھکی ہوئی نگاہیں ہم سے دیکھ کی نہیں چل رہی، اور کی جھکی ہوئی شرمندہ نگاہیں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ اس کے لیے ایک ایک پل موت سے زیادہ بھاری پڑ رہا ہے۔ اور کو اجازت ملی، چند قدم چلا ہے، پھر واپس آیا، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں علی میرے لال، میرا دل چاہتا ہے پہلے تو جا۔ میں کہوں گا اور کیا ہوا، ڈر گئے؟ عجب نہیں جو جواب ہے، نہیں ڈرا نہیں ہوں، ڈرا نہیں ہوں، بس دیکھ رہا ہوں کہ حسین کے قافلے میں بھی ایک 18 سالہ جوان ہے، میں چاہتا ہوں اس درد کو محسوس کروں جب اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بوڑھے باپ کے سامنے ایک جوان بیٹے کا لاشا آتا ہے تو دل پر کیا گزرتی۔ اور کا بیٹا گیا، بڑی خوبصورت جنگ کی، لیکن بہرحال شہادت اس مقام کا مقدر تھا، شہید ہو کے جیسے ہی آیا اپنے بابا کو پکارا، جیسے ہی زین سے اترا بابا کو ندا دی، یا ابتا، بابا میں زین سے اتر رہا ہوں، اور دوڑا اپنے بیٹے کی لاش کی طرف، جیسے ہی لاش پہ پہنچا دیکھا ہر کے بیٹے کا سر سید الشہداء کے پاس پاک زانو مطہر پر ہے، اور نے چاہا کہ اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھائے، سید الشہداء نے عجب نہیں جو دیکھ کے جواب دیا، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ کے ہاتھوں پہ ہو، عجب نہیں، اور جواب دے کہ مولا مولا اس منزل کا کیا کہ آپ وارث شریعت ہیں، یہی کربلا کا میدان ہے، سارے مارے جا چکے ہیں، آنکھوں کا نور سلب ہو چکا، جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے حسین کے ہاتھوں پہ دیکھ کے کہہ رہا ہوگا کہاں گئے ہو آج حسین اکیلا جوان بیٹے کی لاش کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام